سید سجاد نے کہا تھا یزید کے دربار میں، اوتینا ستن وفضلنا بسبع، یزید اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے. 6 چیزیں پیش کر دیتے ہیں جو فقط اہل بیت کو اللہ نے عطا کی، کسی کو عطا ہی نہیں کی. اوتینا العلم، علم ہمارے پاس ہے. کوئی ایک مرحلہ ایسا ہو جب علی سے یا علی کے گھرانے سے سوال کیا ہو اور انہوں نے کہا سوچ کے بتاتا ہوں، پوچھ کے بتاتا ہوں، بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، بعد میں بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا. دوسرا فرمایا اوتینا العلم والحلم، اللہ نے حلم ہمیں عطا کیا، برداشت ہم اہل بیت کو عطا کی. اس سے بڑھ کر کوئی برداشت ہوگی کہ حسین ابن نمیر حضرت علی اکبر کا قاتل سیدہ سجاد ہی کے پاس پناہ لینے آیا تھا، اور جب وہ 6 مہینے پناہ لے کر جانے لگا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے کہا بھائی کے قاتل کو کوئی بھولتا ہے؟ امام نے کہا وہ تم تھے کہ جب ہم آئے، اور یہ ہم ہیں کہ جب تم ہمارے پاس آتے ہو تو ہم ایسی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ شاید پہچان نہیں پائے. علم، برداشت ہم اہل بیت کو عطا. اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین، سماحت ہم اہل بیت کو عطا کی. سماحت کیا ہے؟ جود و کرم. اہل بیت، ایک بات پیش کر دیتا ہوں، علی سے کسی نے کہا تھا حاطب تائی بہت بڑا سخی ہے، اگر کوئی 40 دروازے سے جائے نا تو ہر دروازے سے عطا کرتا ہے. امام نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ دوسرے دروازے میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے. بھائی ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ دوسرے دروازے پہ، اس میں کیا کمال کی بات ہے. سماحت اہل بیت کو عطا کی. والفصاحت، فصاحت ہم اہل بیت کو عطا کی. فصاحت کیا ہے؟ فساد کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کم بولے کمال بولے. فساد یعنی، اب اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کروں. اس کی ایک مثال ہے کہ عرب بیٹھے ہوئے تھے، یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کون سا ایسا حرف ہے کہ جس کے بغیر ہم جملہ مکمل نہیں کر سکتے. سب نے یہ طے کیا کہ بغیر الف کے ہم جملہ مکمل نہیں کر سکتے. علی یہ بات سن رہے تھے اور منبر پہ گئے اور بغیر الف کے فی البدی خطبہ دیا. بغیر الف کے فی البدی خطبہ دیا، یعنی بغیر الف کے انسان بولتا جائے، کمال نہیں ہے. سب نے کہا کہ یہ تو ممکن ہو گیا. اب سب نے کہا کہ یہ تو علی کر سکتے ہیں. اچھا لیکن ایسا ہے کہ اچھا یہ خطبہ نہج البلاغہ میں آپ کو مل جائے گا. 27 زبانوں میں اس کے ترجمے کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم ترجمہ کر لیں بغیر الف کے، یعنی ایک ہی آواز نہ نکلے. الف ایک ہی آواز دیتا ہے تو آ کی آواز نہ نکلے اور ہم ترجمہ کریں. بیٹھ کر بھی ترجمہ نہیں ہو سکا اور علی منبر پہ فی البدی ترجمہ فی البدی بول چکے. اب شاید اب جا کر جو ہے وہ 2023 میں کوئی ایک ترجمہ آیا ہے. پچھلے سالوں کی بات بتا رہا ہوں، یعنی 2022 تک ترجمہ نہیں ہوا تھا. تو سب نے یہ طے کیا کہ اچھا بھائی بغیر الف کے تو ممکن ہے لیکن بغیر نقطے کے ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں تے بھی نقطے والا، سے بھی نقطے والا، دال بھی نقطے والا، زے بھی نقطے والا، ضاد بھی نقطے والا، نون بھی نقطے والا. نقطے والے حرف تو بہت سارے ہیں نا، بغیر نقطے کے تو جملہ ہی نہیں ہو سکتا. علی نے سنا اور ایک خطبہ دیا بغیر نقطے والا. یہ خطبہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے. الخالیۃ من النقط، نقطے سے خالی خطبہ.
اس کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکا، بیٹھ کر بھی ترجمہ نہیں ہو سک رہا کہ ایسا ترجمہ کرے کہ ہمارے ترجمے میں نقطہ نہ آئے. اور علی ابن ابی طالب نے بغیر نقطے کے خطبہ دے دیا. اوتینا علما حلما سماحتا فصاحتا والمحبت فی قلوب المؤمنین والشجاعتا، ایک چیز رہ گئی تھی، والشجاعتا، شجاعت ہم اہل بیت کو عطا کی. کوئی ایک دکھا دیجئے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی دکھا دیجئے اہل بیت کا جو ڈر گیا ہو، بھاگ گیا ہو. اون محمد کے مسائل پڑھے تھے نا، میں نے عرض کیا تھا، اون نے 101 بندوں کو واصل جہنم کیا. کیا سن مبارک تھا؟ فقط 7 سال. 7 سال کا بچہ 100 بندوں کو واصل جہنم کر رہا ہے. اس کے بڑے کا کیا عالم ہوگا؟ جعفر طیار کا کیا عالم ہوگا؟ عبداللہ کا کیا عالم ہوگا؟ شجاعت ہم اہل بیت کو عطا کی. اور آخری جملہ سید سجاد نے کہا، سید سجاد نے کہا والمحبت فی قلوب المؤمنین، یزید تیری نہیں، ہم اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے.